ہنا اور ریحان کا رشتہ اب پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ دن با دن وہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی ہنا کی عادات میں تبدیلی محسوس کرنے لگے تھے۔ ہنا اکثر اپنے کمرے میں اکیلی رہ کر کسی سے باتیں کرتی نظر آتی، اور کبھی کبھار ایسا لگتا جیسے ہوا اس کے کمرے میں کسی غیر مرئی وجود کے ساتھ گزر رہی ہو۔ ہنا کی ماں ایک دن شام کے وقت ہنا کے کمرے میں آئیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی سی تشویش تھی۔ بیٹا، تم کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ کمرے میں ہمیشہ ہوا کیوں چلتی ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہنا گھبرا گئی، مگر اس نے اپنے دل کی بات چھپانے کی کوشش کی۔ امی، وہ بس میں کتابیں پڑھتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، لیکن اندر ہی اندر دل خوفزدہ تھا کہ کہیں ریحان کا راز ظاہر نہ ہو جائے۔ اسی دوران ریحان ایک کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ ہنا کی ہر چھپی ہوئی بات سے واقف تھا۔ کتنی بار کہا ہے، راز چھپانا آسان نہیں ہوتا، وہ آہستہ سے کہنے لگا۔ ہنا کی آنکھوں میں شرم و خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ایک دن اچانک گاؤں میں ایک پرانا دشمن نمودار ہوا۔ وہی بدرو جسے ریحان نے پہلے ہرا دیا تھا، اب ایک اور زیادہ طاقتور ساتھی کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اس بار اس کا مقصد صرف ریحان کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ ہنا کو بھی اپنے قبضے میں لے لینا تھا۔ بدرو غصے میں چیخ رہی تھی، ریحان، انسان سے محبت کر کے تم نے ہماری دنیا کو کمزور کر دیا، اب یہ لڑکی بھی سزا پائے گی۔ ریحان اپنی تمام ہمت جمع کر کے ہنا کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں عزم اور محبت کی شدت تھی، اگر اسے تکلیف دی تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو پچھلی بار ہوا تھا۔ ہنا نے خوف کے باوجود اپنے دل میں روشنی محسوس کی۔ اس کی آنکھوں سے ایک مدھم روشنی پھوٹنے لگی، جو ریحان کے ساتھ مل کر بدرو کے خلاف طاقت بن گئی۔ رات کے وقت گاؤں کی گلیاں سنسان ہو چکی تھیں۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی اور بدروہیں نمودار ہو گئیں۔ ریحان اور بدروہوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی۔ گھروں کے شیشے ٹوٹنے لگے، درخت ہلنے لگے، اور ہوا میں بجلی کی چمک کے ساتھ خوفناک شور گونجنے لگا۔ ہنا دور کھڑی کانپ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چلائی، ریحان، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ہنا نے اپنے دل سے روشنی پھوٹنے دی اور ریحان کے ساتھ مل کر بدروہوں پر قابو پا لیا۔ مگر ایک لمحے میں بدرو نے ریحان کو گھیر لیا۔ ریحان نے فوراً ہنا کو پیچھے دھکیل دیا اور اپنے دل کی آخری طاقت جمع کی۔ ہنا، اگر میں نہ رہا تو یاد رکھنا، میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اس نے کہا اور اپنی تمام طاقت کے ساتھ بدرو کو قید کر دیا، مگر خود زمین پر گر پڑا۔ ہنا اپنے آنسو روک نہ سکی۔ اس نے اپنے ہاتھ ریحان کے چہرے پر رکھے اور روتے ہوئے کہا، ریحان، نہیں، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ ریحان نے مدھم آواز میں جواب دیا، محبت کبھی نہیں مرتی، اور اس کی روح آہستہ آہستہ روشنی میں بدل گئی، جس نے ہنا کے دل کو سکون اور امید سے بھر دیا۔ کچھ دن بعد ہنا تنہا بیٹھی تھی، لیکن اس کی تنہائی میں بھی ریحان کی یادیں ہر لمحے ساتھ تھیں۔ اچانک ہوا میں ایک ہلکی خوشبو پھیلی اور آئینے کے اندر روشنی نمودار ہوئی۔ ریحان کی آواز سنائی دی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، جہاں محبت ہے وہاں میں ہوں۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، میں جانتی تھی، ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک نیا آغاز ہے۔ اور واقعی یہ نیا آغاز تھا۔ ریحان کی محبت اور قربانی نے نہ صرف ہنا کے دل کو سکون دیا، بلکہ ایک جادوئی عمل کے ذریعے ریحان کو دوبارہ انسان کی شکل دے دیا۔ وہ روحانی روشنی جو اس کی جان میں تھی، ہنا کی محبت اور اس کے اپنے مضبوط عزم کے اثر سے جسمانی شکل اختیار کر گئی۔ یوں ریحان جو پہلے ایک بھوت تھا، اب مکمل انسان بن کر ہنا کے سامنے کھڑا تھا۔ ریحان اپنے خاندان کے ساتھ ہنا کے گھر آیا۔ اس کا خاندان گاؤں کے ایک قریبی قصبے سے آیا تھا، جہاں وہ صدیوں سے رہائش پذیر تھے، اور ان کی ایک طویل تاریخ تھی۔ ریحان کے والدین اور بہن بھائی بھی اس خوشی میں شریک تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کی محبت واقعی سچی اور پائیدار ہے۔ ہنا کے والدین پہلے کچھ حیران اور محتاط تھے، کیونکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ریحان واقعی انسان اور ذمہ دار ہے۔ مگر جب انہوں نے ریحان کی نیت، محبت اور اس کے خاندان کی شرافت دیکھی تو ان کے دل بھی نرم ہو گئے۔ ریحان نے ہنا کے والد کے سامنے عاجزی سے کہا، آپ کی بیٹی کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا
اور ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ہنا کے والد نے غور سے ریحان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی اور محبت جھلک رہی تھی۔ پھر مسکرا کر کہا، اگر تم واقعی اسے خوش رکھ سکو تو ہمارا دل بھی خوش ہے۔ شادی کے دن پورے گاؤں میں دھوم مچی، ہر طرف خوشیوں کی گونج تھی۔ ریحان اور ہنا نے اپنے نئے سفر کا آغاز کیا۔ ہنا نے اپنا خوبصورت لال لہنگا پہن رکھا تھا اور ریحان اپنے بہترین لباس میں دلکش لگ رہا تھا۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم رہے تھے، بچے پھول اور رنگ بکھیر رہے تھے اور ہر طرف محبت کی خوشبو تھی۔ شادی کی تقریب میں ہنا اور ریحان نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا عہد کیا۔ ہمیشہ کے لیے چاہے حالات جیسے بھی ہوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ریحان نے کہا۔ ہنا نے بھی اپنے دل کی سچائی کے ساتھ جواب دیا، ہماری محبت کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی کوئی خوف ہمیں جدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا جہاں محبت، اعتماد اور سکون کی فضا تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور دعائیں دیں کہ یہ جوڑا ہمیشہ خوش رہے۔ ریحان اور ہنا نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنایا۔ وقت کے ساتھ ریحان اور ہنا کی محبت اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ ہر صبح ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے، گاؤں کی گلیوں میں سیر کرتے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا لطف اٹھاتے۔ ریحان اب نہ صرف ہنا کا محبوب بلکہ اس کے سب سے اچھے دوست، رہنما اور محافظ بھی بن چکا تھا۔ ہنا کی ہنسی، ریحان کی آنکھوں کی چمک اور دونوں کے دل کی روشنی گاؤں کے لیے ایک مثال بن گئی۔